الفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم على أجر إلا المودة في القربى الصلوات پڑھ دے محمد اخلاص پڑھ کر محمد اکبر ابن نوروز حسین محمد ناصر ابن نوروز حسین مظفر جہاں بنت شاکر حسین اپنے اپنے مرحوم تمام مومنین و مومنات کو احسان فرماتے ہیں. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ رسول کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کا عوض معاوضہ بدلہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرے محبت کرے. اور جس کے بھی دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہوگی اور جو بھی اس دنیا میں نیک عمل انجام دے گا تو پروردگار کی بارگاہ میں وہ عمل قابل قبول ہے. اگر بغیر جو ہے ولایت کے عمل انجام دے رہا ہے، اگرچہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، دیگر اعمال جو ہے انجام دے رہا ہے، تو روایات میں ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جتنا بھی چاہے نیک عمل انجام دے اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا. تو دیکھیں اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے نا، عقیدہ ہے. اصل اگر جو ہے عقیدہ مضبوط ہے، ایمان ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ نجات ہے. لیکن اگر ایمان نہیں ہے، اگرچہ مثلا جو ہے یقین کر لے لیکن ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. جناب موسیٰ کے زمانے میں جو واقعہ معلوم عصا پھینکو حکم ہوا، سانپ بن گیا، کچھ ایمان لائے کچھ نہیں لائے نا، کوئی جو ہے نہیں لائے. معلوم یہ ہوا کہ یقین تو تھا کہ یہ ہو گیا ہے نا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان نہیں لائے. یقین تھا، دیکھا کہ عصا جو ہے سانپ بن گیا لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے نا. بہت سے جو ہے آپ دیکھ لیں کہ تاریخ میں جو ہے آپ کو ایسے مل جائیں گے، یا جو دشمن تھے انہیں بھی جو ہے معلوم تھا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و کمالات معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود یا آپ دیکھیں کہ علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے کہ جب شستر میں جنگ ہو رہی تھی اور جو لشکر کا سردار وہ مدینے میں ہے، اب ادھر سے جو ہے یہ خبر آئی کہ اب لشکر جو ہے ہارنے والا ہے. جو لشکر کا سردار تھا وہ مولا کائنات کے پاس آیا ہے اور آنے کے بعد کہا کہ مولا یہ تو ظاہر سی بات اتنا دور ہے اور جو ہے اب لشکر ہارنے والا ہے، اب کیا کیا جائے؟ مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے مسجد میں آؤ. مسجد میں آئے مولا کائنات وہ بھی. اب اس کے بعد جو ہے امام نے کہا کہ اب یہیں سے تم جو ہے حکم دو کہ فلاں شخص جو ہے سپاہی ادھر کھڑا ہو جائے، فلاں جو ہے ادھر پہاڑی پہ کھڑا ہو جائے، فلاں جو ادھر سے سامنے آئے. تو وہ صاحب کہنے لگے، سمجھ گئے نا آپ، وہ صاحب کہنے لگے کہ ہماری آواز کہاں پہنچے گی؟ وہاں تک ہے مسجد کے دروازے تک تو پہنچے گی نہیں ہے نا، وہاں تک جو ہے آواز کیسے پہنچ جائے گی؟ ایک مرتبہ مولا نے ہاتھ کو رکھا چہرے کے پاس، کہا اب آواز دو. اب اس کے بعد جو ہے کہنے لگا ادھر ہو جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ، اس گھاٹی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یوں نیزہ لے کر سامنے آؤ. اب بہرحال مسئلہ اس کے بعد جو ہے ختم ہو گیا. لیکن جو ہے اب کیسے مانے کہ لشکر جیتا یا نہیں؟ اب جب کوئی وہاں سے آئے، اب جب وہاں سے جب لوگ آئے تو کہا کیا ہوا؟ بتایا کہ ارے آپ ہی نے تو کہا تھا ادھر کھڑے ہو جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ. آپ ہی ہم سے پوچھ رہے ہیں، تو آپ ہی تو بتا رہے تھے، آواز دے رہے تھے نا ادھر کھڑے ہو جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ. تو معلوم یہ ہوا ہے نا، معلوم ہو گیا نا کہ یہ جو ہے نا کہ یہ امامت ہے، یہ ولایت ہے نا، یہ مولا کائنات ہے نا، کہ اس طریقے سے آواز جو ہے وہاں پہنچ جائے گی. یقین تو ہو گیا لیکن پڑھیے صلوات محمد والے محمد.
تو آواز وہاں تک پہنچ گئی نا، تو اب تعجب نہ کیجیے گا، یہ نہ کہیے گا آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں نا، سب آپ کی بات نہیں. دیکھیں مجمع ہے، مومنین بڑے محترم ہوتے ہیں نا، ہم احترام کرتے ہیں، وہ سب نہیں. بعض کہتے ہیں ارے مولانا خوب بھگا بھگا کے مار رہے تھے، وہ سب نہیں ہے نا. پڑھیے صلوات محمد وآل محمد. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جو بات سنیے دقیق غور سے ہے نا. اب جو یہ کہتے ہیں نا کہ امام زمانہ آئیں گے اور خانہ کعبہ میں آواز دیں گے، پڑھیے صلوات، بات ہو گئی ہے نا. تو آواز جو ہے کیسے ہے نا پہنچے گی یہاں تک. تو اب واضح ہو گیا کہ اب جو ہے انسان جو ہے یہ نہ سوچے، یعنی وہاں تک جو ہے آواز پہنچ جائے گی. ایک اور حدیث روایت جو ہے ذہن پہ آ گیا، اب اس کو بھی سنی لیجیے ہے نا، اور جو سوچے ووچے ہیں اس کو چھوڑ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اس کے زمانے میں امام جو ہے واعظ وغیرہ کر رہے تھے، تو تمام جو ہے ممالک سے سب آئے تھے، روس سے، ترکی سے، فارس سے، ہر جگہ کے سب علماء وغیرہ اور دیگر افراد جو ہے وزراء وغیرہ سب تھے. اور امام جو ہے وہ واعظ کر رہے تھے. امام نے واعظ کیا ہے نا، تبلیغ کی ہے، درس دینے کے بعد اب جب جو تمام وزراء تھے نا، جو فارسی اور ترکی اور سب جو ہے اپنی اپنی زبان میں ہے نا وہ ماہر تھے. اب جیسے ہی جب مسجد کے باہر نکلے، جو ہے نا فارسی تھا ہے نا، فارس کا جو ایرانی تھا، تو اس نے کہا کہ دیکھا امام جو ہے اتنی اچھی فارسی بول رہے تھے. ترکی تھا تو اس نے کہا کہ نہیں، ترکی زبان میں بول رہے تھے. اب جو ہے نا عربی تھا تو اس نے کہا ارے ایسا نہیں ہے، عربی میں بول رہے تھے ہے نا. اور رومی تھا، اس نے کہا کہ رومی زبان میں بول رہے تھے. اب جو ہے آپس میں مسجد کے باہر نکلے، اب آپس میں جو ہے یہ کہنے لگے کہ نہیں، بہترین زبان میں ترکی میں بول رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا فارسی میں بول رہے تھے اور عربی میں بول رہے تھے. تو اب لوگوں نے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ چلو ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہیں، چلو امام سے ہی پوچھ لیتے ہیں. اب لوگ جو ہے امام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ مولا آپ جو ہے بہترین فارسی میں بول رہے تھے، بہترین عربی میں بول رہے تھے، بہترین جو ہے ترکی میں بول رہے تھے، بہترین جو ہے رومی میں بول رہے تھے. امام نے کہا کہ دیکھو ہم اپنی زبان میں بول رہے تھے، سب اپنی اپنی زبان میں سمجھ رہے تھے. پڑھیے صلوات محمد والا. تو اب نہ یہ سوچئے کہ امام آئیں گے اور جو ہے نا آواز دیں گے اور بلائیں گے تو ہم جو ہے نا کیسے سمجھیں گے. معلوم ہوا کہ ہم صرف انگلش داں ہیں، عمومی بات ہو رہی نا، تو ہم جو ہے کیسے سمجھے گا. یعنی امام جو ہے نا اپنی زبان میں گفتگو کریں گے اور ہر شخص جو ہے وہ سمجھے گا. تو بہرحال اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ولایت. اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے، اس کے دل میں جو ہے محبت ہے، اور اگر جو ہے انسان دیکھیے اگر انسان جو ہے نا نیکی کر رہا ہے، احترام کر رہا ہے، جو بھی دیگر چیزوں کا ہے نا، جو بھی چیز منسوب ہو جائے اہل بیت سے ہے نا، جو بھی چیز نسبت رکھے نا، نسبت کی بہت اہمیت ہے. قرآن نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے نا، واضح کر دیا جب جیسے روح پھونکیں تو سجدہ کرنا ہے نا. اب جو ہے یہ تو پہلے ہی واضح کر دیا. اور جو نسبت کے قائل نہیں وہ صحیح سے قرآن ہی نہیں. پڑھیے صلوات محمد والے محمد پہ ہے نا. تو قرآن نے تو پہلے ہی واضح کر دیا نا نسبت کا، جناب آدم کا جب روح پھونک دے سجدہ کرنا. تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ نسبت کی جو ہے وہ بہت اہمیت ہے. اب اگر جو ہے انسان دیکھیں اگر احترام کر رہا ہے تو پروردگار جو ہے یہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے. ورنہ جو ہے آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے گناہ پہ گناہ کرتا ہے لیکن جو ہے توفیق نہیں ہوتی ہے نا. یا مثلا جو ہے یہ سوچتا ہے آج نہیں کل کر لیں گے، یا کل نہیں جو ہے شب جمعہ ہے چلو آج ہی کر لیتے، نہیں اگلے جمعے کر لیں گے، نہیں ابھی عرفہ آئے گا نا اس میں کر لیں گے، نہیں تو ابھی کیا دنیا دیکھا، ماہ رمضان میں کر لیں گے، 23 24 سب شبوں میں جو ہے کر لیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معلوم بھی تو ہو کل تک زندہ رہیں گے یا نہیں، ہے نا. یہ بھی تو معلوم ہو کہ کل تک زندہ رہے گا یا نہیں. خود جو ہے
رسول اسلام نے فرمایا نا کہ تمہیں کیا معلوم کہ جو کھانا کھا رہے ہو وہی لقمہ تمہارے حلق میں اٹک جائے اور وہی جو ہے تمہارے موت کا سبب بن جائے، ہے نا، وہی موت کا سبب بن جائے، تو معلوم نہیں ہے نا۔ یہ موت جو ہے ایک ہتکڑی اور بیڑی ہے، لگام ہے، سمجھ لیجیے۔ اگر واقعی جو ہے موت کو یاد کر رہا ہے تو، ہے نا، واقعی جو ہے اگر جو ہے انسان یاد کر رہا ہو اور آخرت سے جو ہے وہ خوف زدہ ہو تو بات طولانی نہ ہو جائے، آگے نہ بڑھ جائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے انسان کو توفیق مل جاتی ہے۔ تو اچھا، جو سنانے والے تھے نا، ایک اور سن لیجیے جلدی سے۔ بشر حافی کا نام تو سنا ہی ہے آپ نے نا، بشر حافی ہے نا، کہ یہ جو ہے اس منزلت پہ تھے کہ جو توفیق مل گئی ہے نا امام کے زمانے میں، ہے نا، جو کنیز تھی کوڑا کرکٹ پھینکنے گئی تھی، ہے نا۔ تو بہرحال تو ان کے بارے میں جو ہے یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے گزر رہے تھے، تو گزر رہے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ کچھ قرآن کی آیتیں ہیں زمین پہ اسی طریقے سے پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے اسے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بہت احترام کے ساتھ بوسہ وغیرہ دیا اور جو ہے اس میں خوشبو وغیرہ لگایا، اور خوشبو وغیرہ لگانے کے بعد جو ہے وہ جو ہے نا آیات کے جو چیزیں تھیں، جو ٹکڑا وغیرہ جو بھی اس زمانے میں رہا ہوگا، اسے جو ہے دیوار میں ایک سوراخ میں جو ہے وہ رکھ دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا انہیں جو ہے یہ توفیق ملی، یعنی جب رات میں سوئے، اب جو دن میں جب بیدار ہوئے تو انہیں یہ توفیق ملی کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا، اور پروردگار نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بشر حافی ہے نا، یہ جب دوڑے تھے تو ننگے پاؤں، تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی اسی سے واضح ہو جاتی ہے نا، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے اس طریقے سے احترام کرے جس پہ جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہو، جس طریقے سے شادی کے کارڈ پہ رہتا ہے، شادی کے کارڈ پہ ہے یا بینر ہے یا دیگر چیزیں ہیں اس طریقے سے، ہے نا، یا اخبار وغیرہ رہتا ہے نا، اس پہ نام وغیرہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کے، ہے نا، اسماء و نام رہتے ہیں۔ تو بہرحال اگر انسان جو ہے اب آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے، ہے نا، بہرحال وہ چاہیے کہ احترام کرے تو اب جو ہے اسے توفیق مل جاتی ہے۔ تو اب اگر انسان جو ہے اگر کوئی بھی نیک کام یا احترام کرتا ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ محدث نوری وہ لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں فضل سے، وہ مولا اہل بیت معصومین علیہ السلام کا چاہنے والا محب تھا۔ وہ اس کا ایک پڑوسی تھا، راستے مل گیا تو بڑا اذیت پہنچایا، ہے نا۔ اسی لیے روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ انسان سعادت مند ہے جس کا پڑوسی جو ہے اچھا ہو، ہے نا، پڑوسی جو ہے اچھا ہو تو پھر جو ہے وہ انسان سعادت مند ہے نا۔ اور اگر جو ہے پڑوسی اچھا نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے نا کہ انسان جو ہے نا کتنا پریشان رہتا ہے نا۔ اگر جو ہے پڑوسی اچھا نہیں ہے تو آپ 2 کلو آم بھی لے کر جائیے تو بچا کے لے جانا پڑے گا، ورنہ شور کر دے گا کہ وہ جو ہے نا 10 کلو آم لے کر آئے تھے یا سڑا والا آم جو ہے رات میں خرید کر لائے تھے، بچوں کو کھلاتے ہیں اسی لیے بیمار پڑھیے، سلوات پڑھیے۔ تو ہے سعادت مندی سے کہ وہ پڑوسی اچھا ہو، اور ایک جو ہے کیا ہے کہ نیک اور صالح بیوی ہو، بیوی یعنی دیندار ہو، ہے نا، اخلاق مند ہو، وہ جو ہے نا زینت ہو، ہے نا، محفل اور مجلس کے لیے جو ہے وہ زینت ہو تو صالح بیوی ہے۔ تو بہرحال تو وہ شخص جو ہے جا رہا تھا مولا کائنات کے حرم زیارت کے لیے، تو اس نے جو ہے بہت اذیت پہنچائی، یعنی مارا پیٹا۔ تو شخص نے یہ کہا کہ دیکھو ہم مولا کائنات کے حرم میں جا رہے ہیں اور جانے کے بعد جو ہے مولا سے تمہاری شکایت کریں گے۔ تو اس نے کہا جاؤ، جانے کے بعد شکایت کر دینا۔ سنیے گا، بہت دقیق واقعہ ہے، کہا جاؤ جانے کے بعد شکایت کر دینا، کہہ دینا اپنے مولا سے۔ اب یہ شخص جو ہے نجف اشرف پہنچا، حرم میں آیا، اور حرم میں آنے کے بعد مولا کے زری کو پکڑ کر جو ہے رو رو کر کہنے لگا، مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی محبت کی وجہ سے جو ہے ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، مارا ہے۔ تو بہرحال جب وہ گر گڑا کر اور زری پکڑ کر جو ہے دعا کر رہا تھا تو چند افراد تھے، اور کچھ افراد وہ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی دعا کرنے لگے. اب اس کے بعد جب دعا وغیرہ کرنے کے بعد اب جب آیا مسافر خانے میں ہے نا گھر پہ یا جہاں بھی آیا, آنے کے بعد سو گیا, تو اب جو ہے عالم خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے سواری پہ سوار چلا آیا, اور آنے کے بعد جو ہے سوال کیا. تو ہم نے کہا کون؟ تو آنے والے نے جواب دیا کہ جس کے پاس تم آئے ہو زیارت کے لیے, علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو کہا کہ اب جو ہے ہم عالم خواب میں دیکھا, اب چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہے نا اٹھیں, قدموں کا بوسہ لیں, لیکن جو ہے نا چاہنے کے باوجود بھی اب نہ اٹھ سکے. تو پھر جو ہے اب مولا نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ تم اسے معاف کر دو. اس نے کہا کہ مولا بہت جو ہے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے, بہت ستایا ہے, بہت مارا پیٹا ہے, ذوت کو کیا, لہٰذا جو ہے ہم نہیں چاہتے کہ اسے معاف کر دے. مولا جو ہے نا آپ جو ہے اس کا بدلہ یعنی اس کے اوپر بھی جو ہے اس طریقے سے اذیت ہو. پھر بیدار ہوا, بیدار ہونے کے بعد اب جو ہے دن میں لوگوں سے بتایا جو دیکھے تھے انہیں. تو اب لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں دیکھو تمہیں یہ چاہیے کہ اب معاف کر دو. اس نے کہا کہ نہیں, بہت زیادہ جو ہے اس نے اذیت پہنچائی ہے, لہٰذا جو ہے ہم اسے معاف نہیں کریں گے. پھر سویا رات میں, اب جب رات میں سویا تو پھر جو ہے نا خواب میں دیکھا کہ مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرو کہ جانے دو, تم اسے معاف کر دو. پھر اس نے کہا مولا نہیں ہے نا بہت جو ہے اذیت پہنچایا ہے, لہٰذا جو ہے ہم معاف نہیں کریں گے. تو بہرحال پھر نیند سے بیدار ہوا, پھر لوگوں سے بیان کیا. پھر جو ہے تیسرے دن اسی طریقے سے دعا کرتا رہا. پھر جو ہے تیسرے دن مولا کائنات کو خواب میں دیکھا کہ مولا آئے ہیں, اور آنے کے بعد مولا نے کہا کہ دیکھو اس کی ایک نیکی ہے, ایک نیکی کا مقروض ہے, لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ تم اسے معاف کر دو. اب یہ سوچنے لگا کہ یہ شخص جو ہے نا اس طریقے سے باتیں کر رہا ہے نا, ماننے والا چاہنے والا بھی نہیں ہے, اور اس نے جو ہے کون سی نیکی کی ہے, اور مولا کہہ رہے ہم جو ہے وہ مقروض ہے. تو سوال کیا کہ مولا اس نے کون سی ایسی نیکی کی؟ تو پھر مولا نے کہا کہ دیکھو اسے معاف کر دو, اور پروردگار جو ہے اسے توفیق دے گا, یہ توبہ کرے گا اور ہمارے خادموں میں سے ہو جائے گا. تو سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ وہ نیکی کون سی ہے نا جس کے آپ مقروض ہیں؟ تو امام نے کہا کہ ایک دن جو ہے یہ گزر رہا تھا, بغداد کی طرف سے جو ہے یہ پل سے گزر رہا تھا, اور سواری لے کر سوار تھا, لیکن جو ہے جیسے ہی ہمارے حرم کا گنبد نظر آیا تو احتراماً جو ہے یہ گھوڑے سے اتر گیا, اور جب تک جو ہے وہ ہمارے حرم کا گنبد نظر آتا رہا یہ سواری پہ سوار نہیں ہوا, یہ جو ہے احتراماً پیدل جاتا رہا. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اسے جو ہے معاف کر دو. اب جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ پھر صبح ہو گئی, اب جو ہے جانے لگا. اب جب جانے لگا تو پھر وہی مل گیا, پکڑا, کہا ہمیں معلوم ہے تم جو ہے شکایت کیے ہوگے, دعا وغیرہ کیے ہوگے, مولا سے کہا, لیکن دیکھو کچھ نہیں ہوا, ہم جو ہے اسی طریقے سے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے. تو کہا کہ بات ٹھیک ہے, لیکن تمہاری جو ہے ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے مولا نے کہا اسے معاف کر دو. اس نے سوال کیا کون سی نیکی؟ کسی کو معلوم نہیں, صرف اسی کو معلوم تھا. کہا کہ ایک دن جو ہے تم گزر رہے تھے اور مولا علی کا حرم نظر آیا نا, گنبد نظر آیا, تو اس احترام میں تم جو ہے پیدل چلنے لگے. جب تک نظر آتا رہا تب تک جو ہے تم پیدل چلتے رہے. اسی لیے مولا نے کہا کہ اس نیکی کی وجہ سے ہے نا اس کے مقروض ہے, تم اسے معاف کر دو. جیسے ہی جب یہ سنا ہے نا تعجب کیا, یہ تو کسی کو معلوم نہیں, صرف ہمارے دل میں تھا, ہم جو ہے احتراماً جا رہے تھے. فوراً جو ہے اس زائر کے قدموں پہ گرا اور کہا کہ تم جو ہے ہمیں معاف کر دو. اور اس کے بعد جو ہے درہم اور دینار بھی دیا, جتنے زائر تھے سب کی دعوت کی. پڑھیے صلوات پڑھیے محمد والے. توبہ کر کے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ اس دائرے میں داخل ہو گیا نا, اہل بیت کا چاہنے والا ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان کا ضمیر زندہ ہے, انسان جو ہے اگر بیدار ہے, تو آپ دیکھیں کہ معلوم نہیں کہ کون سا امام کا جملہ جو ہے انسان کے لیے ہدایت بن جائے.
تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے اور سچے جو محب تھے یا رسول اسلام کے ساتھ جو بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کے ساتھ تھے، سب یہ چاہتے تھے کہ جو ہے ہمیں شہادت نصیب ہو جائے۔ رسول اسلام کے ساتھ بھی تھے جو، تو وہی کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول آپ دعا کریے کہ ہمیں جو ہے شہادت نصیب ہو۔ ہاں عزیزان محترم آپ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں، مقامات ایسے ہیں کہ اگر انسان جو ہے دعا کرے تو فوراً اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک تحت قبہ ہے نا، امام حسین کے حرم میں قبہ کے نیچے جو ہے دعا کرے، جو نہیں جا سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے جو ہے یہی فرش عزا ہے کہ اگر انسان جو ہے دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی، ہے نا۔ تو کیسے کیسے ہے نا آپ دیکھیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے مومنہ گزرے۔ بس علامہ مجلسی ہے نا وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، بس وہی ذکر کریں گے، وہی مصائب بھی ہے کہ جب سخت دور تھا، متوکل کا دور تھا، اس وقت پابندیاں تھیں کہ کوئی شخص زیارت پہ نہ جا سکے۔ تو ایک مومنہ تھی، بوڑھی تھی، نابینا ہو گئی تھی اور مرنے کے قریب تھی، تو اس کے دل میں ایک یہ خواہش تھی کہ کاش کہ ہم جو ہے کربلا میں ہوتے، ہم حضرت عباس کے حرم میں ہوتے، باب الحوائج کے حرم میں ہماری روح نکلتی، کتنا بہتر ہوتا۔ یہ سوچ رہی تھی، مرنے قریب، بوڑھی نابینا تھی۔ تو اس کا ایک جوان بیٹا تھا نا، جب بیٹا شام کو گھر پہ آیا تو دیکھا کہ ماں کچھ مضطرب ہے، پریشان ہے۔ سوال کیا کہ مادر گرامی کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ بیٹا دیکھو حالات جو ہے اچھے نہیں ہیں، توکل کا دور ہے، پابندیاں ہیں، ایسے حالات ہیں، ہم بھی مرنے کے قریب ہیں، اب ایسے حالات میں اب کیا کہیں۔ بس یہ تمنا تھی، خواہش تھی کہ کاش کہ ہمارا انتقال جو ہے کربلا میں ہوتا، حضرت عباس کے حرم میں انتقال، روح نکلتی۔ تو بیٹے نے کہا مادر گرامی یہ کون سا مسئلہ ہے، ہم آپ کو لے کر چلیں گے۔ اور جوان بیٹا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے ماں کو دوش پہ سوار کیا اور لے کر چلا۔ اب جانے لگا پورے بغداد کے پاس جو ہے، اب سب عام ظالمین سب موجود تھے، اور جب موجود تھے فوراً روک لیا کہ کہاں جانا چاہتے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ذہن پہ ہے نا کربلا تھا، اور فوراً یہ کہا کہ کربلا زیارت کے لیے جانا چاہتے۔ جب یہ کہا تو اب جو ظالمین تھے جو پل پہ تھے، اب کیا کیا، یہ جو جوان بیٹا تھا اس کے ہاتھ پاؤں کو باندھا، اور باندھنے کے بعد جو ہے پل کے نیچے پھینک دیا۔ اب اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بوڑھی جو نابینا ہے اسے بھی دریا کے نیچے گرا دو، یا ہاتھ پاؤں باندھ دو۔ تو اب کچھ لوگوں نے یہ کہا جانے دو، یہ بڑھیا ہے، نابینا ہے نا، اتنی عمر ہو چکی ہے نا، تقریباً 90 یا اس سے بھی زیادہ جو بھی رہا، اتنی عمر ہو چکی ہے، جانے دو۔ جوان بیٹے کے ہاتھ پاؤں کو تو باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد پھینک دیا، وہ مر جائے گا، یہ بڑھیا بھی 1-2 دن میں مر جائے گی ہے نا، یا شام تک خود ہی مر جائے گی، اسے چھوڑ دو۔ اب جو ہے اس کے بعد چلے گئے، تو یہ نابینا عورت جو ہے حضرت ابو الفضل عباس کے حرم کی طرف رخ کر کے آواز دیتی ہے کہ مولا آقا آپ جو ہے باب الحوائج ہے، آپ جو ہے ہماری مدد کیجئے۔ اب جو دعا کیا تو ایک مرتبہ بیٹے نے کہا کہ مادر گرامی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اب نابینا ماں پریشان ہو گئی، کہا بیٹا تم موجود ہے؟ کہا ہاں مادر گرامی، صرف ہم ہی موجود نہیں ہیں، جنہیں آپ نے بلایا ہے وہ بھی موجود ہے۔ جب یہ سنا تو تڑپ کے اس نے کہا کہ باب الحوائج آپ اپنے ہاتھوں کو بڑھائیے تاکہ ہم بوسہ دیں۔ کوئی جواب نہیں ہے، ہاتھوں کو بڑھائیے تاکہ بوسہ دے، پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر تڑپ کے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو بڑھائیے تاکہ ہم بوسہ دیں۔ پھر جو ہے آواز آئی کہ ہاتھوں کا سوال نہ کرو، ہم سے دنیا مانگ لو، آخرت مانگ لو۔ اگر ہاتھ ہوتے سکینہ پیاسی نہ ہوتی، بچے پیاسے نہ ہوتے۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو حج زیارت کی مشتاق حج زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ کریم جو مریض ہیں جہاں کہیں بھی انہیں شفا عاجل عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جمیع العالین عنایت فرما۔ پروردگار حضرت کے ظہور میں عاجل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر محمد اکبر ابن نوروز حسین محمد ناصر ابن نوروز حسین مظفر جاں بنت شاکر حسین اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات مرحومین روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوص